جمعۃ الوداع ہے۔ جمعۃ الوداع میں بعض لوگ ایک بہت بڑا آفر چھوڑے ہیں۔ آفر کیا ہے؟ ان کی کمپنی کو سے نہیں معلوم، لیکن ایک کمپنی کا آفر ہے۔ آفر کیا ہے؟ آپ کی زندگی میں جتنے بھی نمازیں قضا ہو گئی، کتنے بھی رہنے دو، جمعۃ الوداع میں جمعہ کی نماز کے بعد 4 رکعت نفل کی نیت سے کھڑے ہو کر سورہ فاتحہ، اس کے بعد 15 مرتبہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کا سورہ، اس کے بعد 15 مرتبہ سورۃ الکوثر انا اعطیناک الکوثر کا سورہ 15 مرتبہ پڑھ کر، ہر رکعت میں یہ 15 مرتبہ یہ 15 مرتبہ اس طرح پڑھ کے 4 رکعت پڑھ کے اللہ سے دعا مانگیں گے آپ، تو آپ کے 1 سال کے نہیں 800 سال کے نمازیں بھی چھوٹ گئے رہن دو، پورے ادا ہو جاتے۔ کتنا بہترین آفر ہے دیکھیے، لیکن ثواب اللہ نے دے گا، جس نے بھی آفر دیا اس کا باپ دے گا، اللہ تعالیٰ نہیں دیں گے ثواب۔ یہ آفر جس نے بھی دیا ہے اس کے والد محترم یا اس کے دادا ابا یہ ثواب دیں گے۔ کتنی بے وقوفی کی بات ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام کے غزوہ خندق کے موقع پر 4 نمازیں قضا ہو گئی، دشمنوں نے ایسے گھیر کے رکھا، 4 نمازیں نہیں پڑھ سکے۔ شام ہونے کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام نے دشمنوں پر لعنت بھیجی اور اس کے بعد صحابہ کے ساتھ کھڑے ہو کر 4 نمازیں قضا فرمائی۔ اگر اتنا بڑا آفر تھا تو اللہ کے نبی نہیں پڑھ لیتے تھے جمعۃ الوداع میں؟ لوٹانے کی ضرورت کیا ہے؟ اس لیے بہت غلط بات ہے جو لوگ یہ میسیج چلاتے ہیں، اور جس کے واٹس ایپ پر اس طرح کا میسیج آئے گا اور اسے فارورڈ کرے گا تو وہ شخص بھی گنہگار ہوگا۔ اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص میری طرف کوئی جھوٹ بات منسوب کرے گا اسے چاہیے کہ وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ نمازیں قضا ہونا، ثواب ملنا تو دور کی بات، ایسا میسیج جو آگے فارورڈ کرتا ہے وہ شخص اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا رہا ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ اور ایک مسئلہ یہ بھی ہے، لوگ لیلۃ الجائزہ آخری جو رات ہوتی ہے اس رات کے بارے میں 2 طرح کے نظریے ہیں لوگوں کے۔ ایک نظریہ کیا ہے؟ بعض لوگ بولتے ہیں لیلۃ الجائزہ کوئی ہے ہی نہیں ہے، کوئی فضیلت ہی نہیں ہے اس کی، حدیث میں ثابت ہی نہیں ہے یہ حدیث۔ جو لوگ ایسا بول رہے ہیں انہیں چاہیے کہ کم از کم وہ حدیثیں پڑھ لیں جو صحاح ستہ کہلاتی ہیں۔ 6 بڑی بڑی کتابیں ہیں، ان میں سے ایک حدیث کی کتاب ہے ابن ماجہ۔ ابن ماجہ کی حدیث ہے، 10 حدیثوں سے ثابت ہے۔ حدیث اگرچہ کہ ضعیف ہو لیکن ضعیف حدیث ہونے کی وجہ سے اسے من گھڑت نہیں کہا جائے گا۔ گھڑی ہوئی حدیث الگ ہوتی ہے اور ضعیف حدیث الگ ہوتی ہے۔ ضعیف حدیث فضائل میں چلتی ہے۔ ضعیف حدیث کا مطلب کیا؟ نعوذ باللہ اللہ کے نبی علیہ السلام کمزور ہونے کی حالت میں بات بولے، یہ مطلب ہوگا؟ نبی جو بھی فرما دے وہ بات صحیح ہے اور بہتر بات ہے، لیکن وہ بات نقل کرنے والے جو صاحب ہیں وہ صاحب صحیح نہیں ہے، وہ صاحب میں ڈاؤٹ ہے، اس واسطے حدیث کمزور ہوتی ہے، لیکن حدیث فی نفسی ضعیف نہیں ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے لیلۃ الجائزہ کی فضیلت بیان فرمائی ہے، بدلہ ملنے کی رات ہے، اس لیے اس رات میں انفرادی طور پر جس سے جو نفل نماز ہو سکتی ہے پڑھ لینا چاہیے۔ نہیں ہو سکا اس رات کے بارے میں بھی یہی بات ہے کہ عشاء کی نماز جماعت سے پڑھ لو، فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لو، آخری درجے میں یہ کام کر لو، لیکن فضیلت کا انکار مت کرو۔ ایک بات ہے۔ دوسری بات، بعض لوگ آگے بڑھ گئے، یہ لوگ تو یہ ہیں کہ بھئی انکار ہی کر دیتے، اور بعض لوگ ہیں بہت ہی ایڈوانس میں چلے گئے، لیلۃ الجائزہ کی بھی ایک نماز شروع کر دیتے، لیلۃ الجائزہ کی ایک اجتماعی دعا شروع کر دیتے۔ کسی مسجد میں جمع ہو گئے، بعض احباب چائے پانی بسکٹ وغیرہ لا لیے، کچھ کھائے پلائے ہو گیا، اس کے بعد لائٹ ویٹ بند کر کے خوب رو رو کے دعا کرنا شروع کر دیتے۔ بھئی ہر ایک کے لیے انفرادی طور پر اللہ سے دعا مانگ لینے کی رات ہے، اب اسے اجتماعی شروع کر دیں گے۔ آج یہ اجتماعی رہے گا لیکن کل کے دن ہوتے 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 وہ لیلۃ الجائزہ کا ایک اہم عمل بن جائے گا، لوگ ایک نئی بدعت شروع کر دیں گے آج کے اس گناہ کی وجہ سے۔ آج معمولی لگے گا یہ کہ بھئی کیا کر رہے ہیں ہم، بس جمع ہو کے دعا کر رہے ہیں، وہ بھی نہیں کرنا کیا؟ آج ہم منع نہیں کریں گے تو پھر کل کے دن یہ ہوگا کہ لوگ ہر مسجد میں اس کو لازم کر لیں گے، اور یہی اسی کو بدعت کہتے ہیں۔ آپ اچھا کام کر رہے ہیں،
لیکن ہر اچھا کام شریعت کی نظر میں بھی اچھا ہونا ضروری نہیں ہے۔ اجتماعی طور پر لائٹیں بند کر کے سب کو بلا کر یہ دعا کرنے کا اہتمام کیا حدیث میں ہے؟ اللہ کے نبی نے کیا، صحابہ نے کیا، یا آپ کر رہے ہیں تو کسی دارالافتاء سے، کسی مفتی صاحب سے؟ ہندوستان میں اتنے مدارس ہیں، یہاں ہمارے حیدرآباد میں اتنے مدارس ہیں، کہیں سے پوچھ لیتے آپ کیا اس طرح کرنا جائز ہے؟ پھر کیجئے۔ جو ناجائز ہے شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی ہے، پھر بھی ہم اس کو نیک کام سمجھ کے کر رہے ہیں، تو پھر آپ بتائیے شریعت کے خلاف جا کر کون سا نیک کام ہوگا؟ اس واسطے لیلۃ الجائزہ میں آپ عبادت کیجئے، انفرادی کیجئے، اپنی اپنی دعا مانگیے، اجتماعی طور پر کرنے کا نظام بنائیں گے۔ آج کل کے دن یہ بدعت بن جائے گی، پھر اس کے بعد آج میں بول رہا ہوں، کل کسی دارالافتاء سے فتویٰ آئے گا، بڑے بڑے علماء کہیں گے، اس پر ویڈیوز آئیں گے، اس کے بعد جو شرمندگی ہوگی اس سے بہتر ہے کہ آج ہم یہ کام نہ کریں اور ایسے کام کرنے سے احتیاط کریں۔